نہیں کیا گیا کہ ہماری انتظامیہ کے حضرات نے خود اس کا انتظام کیا ہے، یہاں تک کہ جو ماحضر کا اہتمام ہے وہ بھی ان حضرات نے خود کیا ہے، تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ یہ علماء اگر نذرانے لیتے بھی ہیں تو جب وقت آئے تو دین کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ میں ہمارے علامہ سید مظفر شاہ صاحب نے بہت جامع خطاب کیا ہے اور دیگر حضرات نے جنہوں نے خطابات کیے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے خاموش رہ کر سننے کی قربانی دی ان کا دوہرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا ڈکلریشن ہے، اعلامیہ ہے، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں وقفے سے اسلامی مقدسات کی اہانت کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مسلمان عالم اس پر شدید کرب اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل مغرب نے آزادی اظہار اور آزادی تقریر کو عقیدے کا درجہ دے رکھا ہے اور اس پر وہ کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ جسمانی اذیت و آزار کی طرح ذہنی اذیت و آزار کو بھی عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دیا جائے اور ان مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی جو لہر مغرب میں چلی ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہی۔ اسلام اور مسلمانوں کو یک طرفہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ امریکہ سمیت مغرب میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن مغرب میں دونوں کے لیے معیارات مختلف ہیں۔ کوئی مسلمان جرم کرے تو اسے اس کے مذہب اور وطن اصلی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی غیر مسلم جرم کرے تو ایک فرد کا جرم قرار پاتا ہے۔ مغرب کی یہی روش تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ پورا عالم انسانیت ہمارے دینی مقدسات کا احترام کرے، لیکن یہ غیر مسلموں سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ اس سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے یورپی عدالت بھی قرار دے چکی ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں دوسروں کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم مسلم ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ممالک میں اسلام کے دینی مقدسات کی توہین ہو، تمام مسلمان ممالک ان کا سفارتی اور اقتصادی بائیکاٹ کریں۔ موجودہ دور میں یہی ایک حربہ ہے جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کی منافقت اور تضاد کا عالم یہ ہے کہ جب ایک شخص نے سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے تورات کا نسخہ جلانے کا اعلان کیا تو اسرائیلی سفارت خانہ متحرک ہوا اور سویڈن کی حکومت کے ساتھ مل کر اسے رکوانے کا جواز یہ بتایا کہ اس سے نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ اس طرح جرمنی نے یورپی یونین اور قومی پرچم جلانے پر 3 سال کی سزا مقرر کی ہے،
کیونکہ ان کے بقول اس سے لوگوں میں نفرت، غصہ اور جارحانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ سویڈن میں 57 مسلم ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں، لیکن وہ قرآن کے ناموس کے تحفظ کے لیے اسرائیل کی طرح متحرک نہیں ہوئے۔ کیا قرآن کریم کو جلانے سے امن عالم کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا؟ 1.5 ارب مسلمانوں کو ذہنی اذیت نہیں پہنچتی؟ انسانیت میں نفرت، غصہ اور جارحیت پیدا نہیں ہوتی؟ یہ سب باتیں مغرب کی منافقت، تضادات پر مبنی پالیسی اور مسلم حکومتوں کی دینی بے حمیتی کی واضح دلیل ہے۔ اپریل 2022 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے حرمت ربا کا فیصلہ صادر کیا ہے اور حکومت پاکستان کو پابند کیا ہے کہ 5 سال کے اندر ملک کے پورے بینکاری اور مالیاتی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا چارٹر بنیادی طور پر سودی فلسفہ معیشت پر قائم ہے۔ اس چارٹر میں جوہری تبدیلیاں کی جائیں، نیز اسلامی بینکوں کے لیے دوہرے ٹیکس کو ختم کیا جائے تاکہ ہیلوں اور اعتبارات کی ضرورت نہ رہے اور اسلامی بینکوں کی تمام پروڈکٹس کسی ہیلے کے بغیر شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ اس کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر متعلقہ قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ نیز حکومت عہد کرے کہ آئندہ تمام قومی اور بین الاقوامی مالی معاملات اور معاہدات غیر سودی بنیاد پر طے کیے جائیں۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں ماہر علماء کو شامل کر کے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر مقدمات کے لیے قواعد و مقدمات کا 3 ماہ میں فیصلہ کرے۔ نیز بینکنگ کورٹس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اسلامی بینکوں کے حق میں یا ان کے خلاف دائر مقدمات کے لیے قواعد و ضوابط کو شریعت کے مطابق بنایا جائے اور مالی مقدمات کے فیصلوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کا تعین کیا جائے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام کے قانون وراثت کو باقاعدہ قانون سازی کر کے اجباری اور لازمی بنایا جائے۔ عورتوں کا مختلف حیثیتوں میں وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ انہیں دلایا جائے تاکہ ارتکاز دولت ختم ہو، دولت کی منصفانہ تقسیم کی راہ ہموار ہو۔ نیز کم از کم اتنا مشاہرہ مقرر کیا جائے کہ ایک چھوٹے خاندان کا گزر اوقات ہو سکے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع قومی اسمبلی کی جانب سے ناموس صحابہ و اہل بیت کے بل کو پاس کرنے پر ارکان قومی اسمبلی کی تحسین کرتا ہے اور سینٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی اس بل کو جلد از جلد منظور کریں تاکہ یہ نافذ العمل قانون کی شکل اختیار کر سکے اور پھر اس قانون کو کسی امتیاز کے بغیر نافذ کیا جائے۔ ایک فرقے کے علماء اور مذہبی تنظیمیں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں، ان کی منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ان سے ان کے عقائد کے خلاف کسی کے احترام کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ کوئی اہل سنت کے مسلمات یعنی صحابہ و اہل بیت کی توہین نہ کرے۔
اور یہ مطالبہ عقل و نقل دونوں کی روح سے جائز ہے۔ قرآن کریم نے تو بہت پہلے سد ذرائع کے طور پر کفار کے معبودان باطلہ کو برا کہنے سے منع فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا، مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، ورنہ وہ سرکشی اور جہالت سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ مقام حیرت ہے کہ جو ضمانت قرآن کریم کفار و مشرکین کو دیتا ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو وہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ان کے اکابر برملا یہ بیان دے چکے ہیں کہ ایران کے مذہبی اکابر نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب حرام ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس بل کو پاس کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا ملک پہلے ہی سیاسی انتشار اور معاشی بربادی سے دوچار ہے، کیا وہ اس ملک میں ایک نیا مذہبی تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی نفرتوں کے پرچار کے لیے قومی وحدت کو پارا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مین اسٹریم میڈیا میں آ کر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور آنکھ در خلوت رمنداں کار دیگر میں کنن۔ یہ تضاد ناقابل فہم اور ناقابل برداشت ہے۔ علامہ سعید مظفر شاہ صاحب نے جو بتایا کہ صحابہ کرام پر قرآن، اسلام اور دین کی حقانیت کا مدار ہے، اور یہ قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت الناس کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے صحابہ کرام کو مدار ایمان، معیار ایمان اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور اس پر کوئی مفاہمت اہل سنت و جماعت ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم الشان اجتماع مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ میں استصواب رائے کا کشمیر میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے، نیز کشمیر کی متنازع فی حیثیت کو بھارت کے دستوری نظام میں بحال کیا جائے، کشمیر کے بعض حصوں کو بھارت میں ضم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، اور بھارت کشمیر کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے اس سے روکا جائے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ عالمی فورموں پر مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ علماء اہل سنت کا یہ نمائندہ اور بڑا اجتماع پولیس لائن پشاور کی مسجد میں عین حالت نماز میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ علماء اہل سنت کا ہمیشہ سے طے شدہ موقف ہے کہ خودکش حملوں سمیت دہشت گردی کی تمام کارروائیاں حرام قطعی ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اس کے سہولت کاروں کے پورے نیٹ ورک کو تلاش کر کے اس فتنے کو جڑ سے ختم کیا جائے، اس کا قلع کما کیا جائے، اور اس کو شریعت کا جواز فراہم کرنا بھی دین کی باطل تعبیر ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع امارت اسلامیہ افغانستان کو یہ باور کراتا ہے کہ پاکستان کی دینی قوتوں نے ہمیشہ سوویت یونین
اور امریکہ کے خلاف ان کی جائز جد و جہد کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ ماضی میں انہیں بھی بہت سے تلخ تجربات ہوئے ہیں، لیکن ہماری ان سے اپیل ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو شرعی بنیادوں پر استوار کریں، حق ہمسائیگی ادا کریں، اپنے وطن میں پاکستان دشمن عناصر کو پناہ نہ دیں اور ان کی کمین گاہوں کو ختم کریں۔ ان کا ایجنڈا شریعت سے متصادم ہے، خلاف اسلام ہے اور وطن سے غداری ہے۔ ہم ملک کی سلامتی کے لیے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو علامہ مفتی عابد مبارک نے کہا، یہ ان اہل مناصب کے لیے جو پاکستان کی برکت سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بنے بیٹھے ہیں اور جنرل بنے بیٹھے ہیں، آپ کی توہین کی جائے تو بندہ فوراً پکڑ لیا جائے یا گم کر دیا جائے، اور اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مقدس کی توہین کی جائے تو مجرم دندناتے پھریں، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان اہل مناصب کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارا منصب تو اس پاکستان کی برکت سے ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اگر اسلام سے وفا نہیں کرو گے تو تمہارا اس منصب پر قائم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہم اس پیغام کو آپ کے ذریعے پوری کراچی میں اور پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مشن اور یہ ہماری مہم جاری و ساری رہے گی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت خواب غفلت میں ہیں، اہل سنت معطل ہیں، اہل سنت مفلوج ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اہل سنت فعال رہیں گے، میدان عمل میں موجود رہیں گے، اور اپنے دینی مقدسات کی حرمت پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، اور کوئی دین پر ڈاکہ ڈالنے والا ہماری صفوں کے اندر ہو تو اسے بھی برداشت نہیں کریں گے، اور جو ریڈ لائن کے اس پار ہو اسے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اس ملک میں پرامن بقائے باہمی چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دینی مقدسات کی توہین کا سلسلہ بند کیا جائے۔ باقی احترام تو وہ کرے گا جسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی، احترام تو وہ کرے گا جسے حب الہی، حب رسول، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب امہات المومنین، حب اولیاء کاملین اور حب قرآن کریم کی دولت نصیب ہوگی۔ یہی دولت ہمارا اس دنیا میں سرمایہ ہے، یہی قبر میں سہارا بنے گا، اور یہی انشاءاللہ آخرت میں سہارا بنے گا۔ آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا کے تمام میں میڈیا کے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو فیلڈ میں میڈیا کے ورکر ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں میڈیا مالکان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری عشرتیں اس پاکستان کے دم سے ہیں، اور پاکستان کی بقا اسلام کے دم سے ہے۔ اس لیے آپ کی بھی دینی، ملی اور قومی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام سے وفا کریں۔ آپ روزانہ شام کو ناٹک رچاتے ہیں اور ان سیاستدانوں کے قصے لے کر بیٹھ جاتے ہیں،
کیا آپ پر اس پاکستان کا کوئی قرض نہیں ہے؟ کیا آپ پر اسلام کا کوئی قرض نہیں ہے؟ کیا آپ پر دین کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو خرافات بکیں تو آپ ان کو سانسیں روک کر نان اسٹاپ دنیا تک پہنچائیں، اور ہم دین کی بات کریں تو اس کے آگے آپ رکاوٹیں قائم کر دیں؟ تو یہ آپ کے لیے بھی کبھی ہم متنبع کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی دینی، قومی اور ملی ذمہ داری کو پورا کریں، اس سے عہدہ برآں ہوں، اور دین کی حفاظت کے لیے آپ میدان عمل میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اسی طرح جیسے علامہ مفتی عابد مبارک نے کہا تھا اشارتاً کہ اگر پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی حکومت یہ توقع رکھتی ہے اور توقع بجا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ یک طرفہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط طور پر کھڑے ہوں اور آپ کو مشروط طور پر دین کی حمایت میں ہم اب کھڑے ہونے کے لیے کہیں تو آپ لیٹ جائیں، تو یہ گوارا نہیں ہے، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفد کی ایک میٹنگ وفاقی وزارت مذہبی امور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایک مشترکہ موقف طے کیا، اور پھر یہ میٹنگ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور دیگر جو عمائدین حکومت ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دینی مدارس حسب سابق سوسائٹیز ایکٹ کی سیکشن 21 جو مشرف دور میں ہماری مشاورت سے منظور کی گئی تھی، اور اس کے حوالے سے وفاق میں اور چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں باقاعدہ قانون سازی بھی ہے، ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے، اسی کو نافذ العمل کیا جائے اور اسی کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کو جاری رکھا جائے۔ محکمہ تعلیم کے حوالے سے کوئی قانون سازی لیجسلیشن کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن قانون میں طے ہیں، لہذا ہم مدارس کی اور مساجد کی آزادی اور حریت فکر و عمل پر کوئی سودا بازی نہیں کریں گے۔ اور اس میٹنگ کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر نے تمام شیڈولڈ بینکوں کو باقاعدہ سرکولر جاری کیا کہ مدارس و مساجد کے اکاؤنٹس کھولے جائیں اور ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی یا شفاف ہونا چاہیے، تو شفاف تو تب ہوگا کہ جب ہر ادارے کا اکاؤنٹ ہو، بینک میں پیسہ جائے، بینک سے پیسہ آئے اور اسے خرچ کیا جائے اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے، اس کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے۔ تو ایک طرف تو شفافیت کا مطالبہ اور دوسری طرف شفافیت کی راہ میں قانونی رکاوٹیں ڈالنا، یہ تضاد ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اداروں کے اکاؤنٹ کے لیے بینکوں سے رجوع کریں، اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو ہم دوبارہ بھی اپروچ کریں گے گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی اور تمام بینکوں سے بھی، اور ان کا سرکولر جاری ہو چکا ہے۔ تو آپ اور ہم سب
اگر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے مدارس اور پاکستان کی مساجد اور پاکستان کا منبر و محراب اور پاکستان کی مسند تدریس یہ آزاد رہے گی، اور اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی، اور یہ پاکستان کے دینی مدارس و جامعات اور مساجد کی آزادی کا یہ صلہ ہے کہ جب دنیا بھر میں حرمین طیبین سمیت تمام مسجدیں کرونا کے زمانے میں بند ہو گئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کھلی رہیں گی۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ہے۔ اسی طرح سے وقف کا وہ قانون کہ جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ گریڈ 19 کا کوئی افسر آ کر مسجد میں، مدرسے میں یا کسی درگاہ میں آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جی آپ معاملات ٹھیک نہیں چلا رہے، ہم مطمئن نہیں ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، آج سے ہم سنبھال رہے ہیں، تو اس پر ہم نے احتجاج کیا۔ اس لیے اس قانون کو پھر انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، اس قانون کو روح عمل نہیں لائے، اور معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی جد و جہد جاری رہے گی، کیونکہ اس قانون کو یا تو واپس لیا جائے یا اس میں ہم نے جو ترامیم تجویز کی ہیں اس کے مطابق ترمیمات کی جائیں، کیونکہ جب ہم نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا، رابطہ کیا، یہ ہمارے جو سینٹرل کمیٹی کے ممبران ہیں، جب یہاں چیف منسٹر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر بلدیات، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس سب سے پوچھا کہ آپ نے یہ وقف ایکٹ جو ہے پاس کیا ہے، جس ایک دن میں 33 قوانین پاس ہوئے تھے، آپ نے اس کو پڑھا؟ تو یقین جانیے کہ سب نے کہا ان کے سامنے کہ نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا، بس اوپر سے نازل ہوا تھا اور ہم نے انگوٹھا لگا دیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ وہ عوامی نمائندے جو کسی قانون کو پڑھے اور سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے انگوٹھا لگا دیں تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور دینی معاملات ان پر چھوڑے جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ کو دین کے معاملے میں بیدار رہنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا، اور آپس میں نے دیکھا اورنگی ٹاؤن میں ہم گئے کہ وہاں کے علماء نے اپنا ایک علماء اہل سنت اورنگی ٹاؤن کا ایک نظم قائم کیا اور مرکزیت کے ساتھ انہوں نے اجتماعات منعقد کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا نظم جو ہے وہ کراچی کے دیگر علاقوں میں علماء کے مابین قائم ہونا چاہیے، اور یہ ہماری کراچی کا افتخار ہے اور امتیاز ہے کہ یہاں ہم سب اہل مدارس اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے اداروں میں جاتے ہیں، اور سارے علماء بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہیں ہے، اور یہی ہماری طاقت کا راز ہے۔ جیسا کہ مفتی اعظم مبارک نے کہا کہ اصل میں جو فیلڈ کمانڈر ہیں وہ آپ لوگ ہیں، جو فیلڈ کمانڈر ہیں جنہوں نے لوگوں کی کمان کرنی ہے، جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جن نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، وہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے علماء ہیں اور سب حضرات ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات اور پھر اس کے بعد آپ سب پر ہے، ہمیں آپس میں متحد اور منظم ہونا چاہیے۔ جماعتیں اور تنظیمیں
یہ ان کا کام ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا پیغام یہ ہے کہ علماء اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کیا درست ہے؟ آپ ہاتھ بلند کریں کہ آپ دین کے مشن میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، میدان عمل میں آپ کو بلایا گیا تو آپ پوری قوت کے ساتھ آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری مشن جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ جو مجھے اکرام سے نام لیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، ہم سب برابر ہیں، علی سبیل السویہ ہیں، آپ میں سے ہر ایک اسی احترام کے قابل ہے جس کے قابل مجھ جیسے ایک فقیر ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، تکریم کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کا میدان عمل میں ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ ہاں، مزید گزارش یہ ہے کہ 10 فروری جمعۃ المبارک 10 فروری کو بعد نماز عشاء متصلاً جامع مسجد اقصی میں اس صدی کے عظیم مفسر، محدث اور فقیہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہوگا۔ آپ سب کو دعوت عام ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امام و خطیب ایسا ہو کہ جس کے پاس تبیان القرآن نہ ہو، شرح صحیح مسلم نہ ہو، نعمت الباری نہ ہو۔ یہ علامہ صاحب کے وہ علمی تحفے ہیں، اور اس پورے بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایک عالم کسی مکتب فکر کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا تفسیر و حدیث کے میدان میں اتنا بڑا کام ہو جو کام علامہ غلام رسول سعیدی کا ہے۔ اس کے علاوہ 23 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء متصلاً ہمارے دارالعلوم نعیمیہ میں اسی پنڈال میں دارالعلوم نعیمیہ کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و دستار فضیلت ہوگا۔ اس میں بھی آپ سب قابل احترام علماء کرام کو بصد ادب و احترام شرکت کی دعوت ہے۔ آپ تشریف لائیں، شریک ہوں، اور اپنی برکات سے ہمیں اور ہمارے مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام اور پھر حفاظ کرام، قراء کرام، ان سب کو نوازیں۔ اگر کسی کی بہت شدید مصروفیت نہ ہو تو آپ کو ہماری طرف سے اس کی بابت بھی دعوت ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ حضرات، ابھی صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی، اور پھر چونکہ نماز تیار ہے اور نماز کے متصل بعد جو ہے وہ کھانے کا انتظام ہے۔ انہی حضرات کی طرف سے، اس میں مدرسے کے فنڈ سے نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کیا تو